میوٹ پر ہیں. تو فرائیڈے کو آپ پڑھا رہی ہوتی ہیں سعدیہ؟ ہاں فرائیڈے کو. اصل میں پورے ہفتے میں ایک فرائیڈے ہی ہوتا ہے جس میں میرے پاس تھوڑا وہ ہوتا ہے کہ ٹائم تو میں ذرا فیملی کے ساتھ گزار لوں، ورنہ پورے ہفتے بزی ہوتی ہوں تو میں نہیں آ پا رہی ہوتی کتنی بھی کوشش کروں. کوئی نہ کوئی بنا لیتے ہیں کہ بھائی اس ٹائم آپ مما آج تو ہے نا، آپ فارغ آج تو ہے نا، تو چلے پھر آج. یہ ہوتا ہے ویکینڈ پہ نہیں ہوتی نا فارغ. اچھا ویکینڈ پہ آپ پڑھا رہی ہوتی ہیں؟ جی کلاسز ہوتی ہیں. چلیں کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے، تو بیلنس رکھنا پڑے گا آپ کو فیملی میں اور پڑھانے میں، ورنہ جی بچے نہیں اگنور ہونے چاہیے. میڈم دشاد کوشش کریں سورہ یاسین پریزنٹ کر دیں آج آپ. آپ میوٹ پہ ہیں. ہیلو اب ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. 36 آیات ہو گئی تھی میری، 37 سے سٹارٹ کرنا ہے. ماشاء اللہ اچھے اسپیڈ پہ جا رہا ہے. بہت عرصے سے میں آ رہی ہے. ہاں ٹائم کیونکہ لائک ظاہر ہے پہلے ہم 3 دن کرتے تھے، پھر 2 دن ہو گئے، پھر 2 دن میں بھی چھٹیاں ہو گئیں بیچ میں، گرمیاں آ گئیں، سردیاں آ گئیں، جو بھی آیا. مجھے اتنا بھی ٹائم نکالنا مشکل ہی ہو رہا ہے آج کل، اور کچھ عرصے کے بعد ہمیں ذرا پاکستان نکلنا ہے. اوہ ماشاء اللہ، پھر تو آپ 1 آدھ مہینے کے لیے جا رہی ہیں؟ کتنے دن کے لیے جا رہی ہاں اس سے کم تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہیں؟ بالکل. بہت کم ہے. پھر وہی آپ کا وقفہ آ جاتا ہے تو پھر ذرا مشکل ہوتی ہے. فرسٹ ٹائم وقفہ لے رہی ہوں اتنا بڑا. چلیں وہ بھی ضروری ہے. لیکن یہ اگر ارلی مارننگ، وہاں تو ارلی مارننگ ہوگا نا؟ ہاں انشاءاللہ. جی جی. لیکن مجھے یہ نہیں وہاں کے سگنل وغیرہ سیٹ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، یہ انٹرنیٹ کا مسئلہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن وہاں ہاں. بہت زیادہ ارلی ہو جائے گا یہ آپ کا، اتنا زیادہ اچھا ارلی بھی. ہاں چلیں لیکن کوئی بات نہیں ہے، آپ بعد میں آئیں گی تو آپ پک اپ کر لیں گی. تو 5 بجے ہوگا نا وہاں، زیادہ سے زیادہ 6 بجے ہوگا. جی 2 کچھ بجے اس پیچھے قسم ہی کا ہوتا ہوگا. ہے. ہاں ہاں لیکن وہاں وہ 1-2 بجے والی کلاس بھی ہوتی ہے. اچھا نہیں وہ نہیں چلے گی بھائی. اچھا وہ نہیں چلے گی. اچھا اب اس میں بھی مجھے پتا نہیں کتنا بزی میرا شیڈیول ہوگا، میں اٹھوں گی کہ نہیں ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھیں انجوائے کر کے آئیں پاکستان سے آپ. ہاں 4 سال کے بعد جا رہی ہوں. اوہ واو. چلیں کہاں میں جائیں نے گی؟ کراچی جائیں گی؟ ہاں کراچی میں ہی ہے ہمارا سب، لیکن نہیں ایک جگہ بہن کے پاس بھی جانا ہے، فیصل آباد. اچھا چلیں جی چلو شروع ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآیات لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون. وآیات اور آیاتن ایک نشانی، لہم اللیل لہم ان کے لیے، ایک نہیں ہوگا، آیات جمع ہے، آیت ایک ہوتا ہے، آیاتن ہے. ہاں وآیتن وآیتن ایک نشانی ہوگی نا، ایک ہی ہوگی. اچھا چلیں. ایک ہے ہاں. اور ایک نشانی لہم اللیل ان کے لیے، اللیل رات، نسلخ ہم کھینچ لیتے ہیں، نہارا منہ اس سے، النہارا دن، فائزہ فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اور ازا ہوتا ہے جب، تو فائزہ ہو گیا اس وقت، یا اس وقت مطلب یہ ہو گیا ظرف زماں، فائزہ ہم تو اس وقت وہ، مظلمون اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. تو نشانی ان کے لیے رات ہے، رات، یعنی کہ رات ہم کتنی بڑی نہ. کھینچتے ہیں اس ہاں سے دن، تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. کھینچتے ہیں اس میں سے دن دن کو. ہاں ذرا دن کی، ٹرانسلیشن تھوڑا سا وہ ہو ہاں رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ دن کی چادر ہم کھینچتے ہیں تو رات آتی ہے اور اچھا اندھیرا چھا جاتا ہے. ہاں کھینچ لیتے ہیں اس میں سے دن، ہاں یعنی کہ ہاں اس میں سے نکال دیتے ہیں.
हाँ, को, राइट, हाँ, तो अंधेरा छा जाता है, राइट। और और अगर वो लोग अंधेरा हो अंधेरे में तो रह जाते हैं, अंधेरा छा नहीं जाता, वो लोग अंधेरे में रह, मुजलिमून वो हो लोग जाते अंधेरे में रह जाते हाँ। हैं। तो अल्लाह सुब्हानो तआला लाइक आयात से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और सबसे बड़ी चीज जो है वो दिन और रात की निशानी हाँ, है। मतलब ये सारी निशानियां हैं जो अल्लाह मतलब बताई जा रही हैं कि दिन और रात और फ्रूट, और इससे पहले जो जितनों का जिक्र हुआ, जी, हाँ, तो ये ठीक। सारी चीजें आ रही हैं बारी बारी। तो इसमें नस्लखू हाँ, एक ये जो सीन मुजारे हो लाम गया। खा है, हाँ, हाँ, सलाखा यसलखू से है, हाँ, नस्लखू। हाँ, हाँ, सलाखा, हाँ, सीन समझ, लाम खा जो है उसका हाँ, रूट लेटर है, तो सलाखा यसलखू, तो यसलखूना, और फिर आगे नीचे तक चला जाएगा जब नस्लखू हो जाएगा। लेकिन हम ये तो खींच थोड़ा लेते सा हैं। नया नया लफ्ज है, राइट। हाँ, हाँ। यस्लाफू, हम्म, नस्लखू, अच्छा, उससे नस्लखू आ जाएगा। हम्म, तो मिन इस, हो उससे इसकी आपने नहार, वो तलाश करने की कोशिश की कितने बार आया है ये? नहीं ये नहीं मैंने देखा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी लेट हो गई थोड़ी सी कोई मसला नहीं, अभी शुरू किया है। जी। नस्लखू फॉर्म 1 में एक ही बार आया है, फॉर्म 1 अच्छा, में। वाह, फॉर्म 1 में एक ही बार आया है, लेकिन फॉर्म 7 में हाँ, ये 7 जो है पहली बार, अगर इसका अगर आगे कहीं मिला, ये तो खैर फॉर्म 1 है, ठीक है। हम्म, हम्म, अगर आपको कभी मिला तो ये लिखा हुआ है फन सलखा, इन सलखा, लाइक वो बहुत थोड़ा सा वो हो जाएगा, इन हम्म, सलखा, यानी कि अभी तक हमारे पास 7 कभी नहीं आया। अच्छा, ये इंसला का इन फॉर्म सलखा जो 7 है है। फॉर्म 7 हो जाएगा। ये पहला लफ्ज ऐसा है जो कि मैंने पहले नहीं देखा था। इसका मतलब भी डिटैच कर देना या हटा देना या खींच लेना या हाँ, जो, खींच लेना, हाँ। लेकिन ये ज्यादा उसमें है, ठीक है। तो इन सलखा भी आया है। तो ये किस आयत में, मतलब किस उसमें आया है आयत में? ये सातवीं सूरा है। कौन सी सातवीं सूरा कौन सी होती है? अच्छा, तो और ये नस्ल को भी एक ही दफा है? नस्ल तो एक ही, फॉर्म 1 में एक बार आया है, अच्छा, पूरे कुरान में एक बार आया है। ठीक है। तो इन सलखा ये सातवीं फॉर्म जो है, मैंने अभी तक नहीं देखी थी। अभी तक जितने भी आप लोगों ने सबने किया है, हम्म, फॉर्म 7 ये आएगा सातवीं सूरत में और 9वीं सूरत में एक बार। अच्छा, सूरह नंबर 9 में भी आएगा, हाँ, इसी शक्ल कौन में सी आएगा इंसला? सूरह आराफ में, अच्छा, आराफ में, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा, अ, और इसमें कुछ पूछना है या आगे बढ़? और तो एक ही वर्ब है इसमें, पूछ हाँ, लीजिए। आपके लिए मैडम, जी, मिन हु जो है हरफ जर है, और हु जो है वो जमीर है, तो वो हाँ, ये तो तो मबनी ज़मीर है। होता है, ये- मबनी हाँ, होता है, ठीक है। तो हरफ जर भी इसमें एक ही निकला, ठीक है। हम्म। ला भी हरफ जर है। अच्छा, ये मिन हो से मिन जब अगर आया है हरफे जर, हम्म, मजरूर क्यों नहीं किया? मिन ही क्यों नहीं किया? क्योंकि हु जो है मबनी है ना, एक हाँ, तो यस, जमीर है ना। हाँ, हाँ, ठीक ठीक। फाइजा हम मुस्लिमून, ठीक है। ये तो मुस्लिमून तो उसी से आएगा ना, ये तो खैर मीम से शुरू हो रहा है, लेकिन अगर रूट लेटर देखा जाए तो जुआ लाम मीम, अजलमा हम्म, यस्लमो से फिर ठीक। ये को हटा के मीम लग जाता है तो वो हो जाता है हम्म, मजदर बन। तो अभी इसमें इतना ही सीखें, और कोई ज्यादा सीखने की इसमें अभी चीज आपके लिए है नहीं अभी, लेकिन हाँ, इंशाल्लाह डाउन द रोड इस पूरी आयत को आप ग्राफ बना सकेंगे इसका, इंशाल्लाह। नस्लखू मिनहू,
چلیں وہ ابھی نہیں کرتے, اس میں کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. ٹھیک, تو یہ آسان تھا. سمینہ اور سعدیہ آپ کو کچھ پوچھنا ہے اس میں؟ مطلب آیاتن بھی مطلب اس میں ہے, ناؤن ہے, اور اس میں جو ہے آیات لہم اللیلو, لا کیا ہوا یہاں؟ صفیہ سوری جی حرف جی آپ کر بولیے. لیجیے, آپ کا جواب دے دیں ان کو, پھر میں کرتی ہوں کوشچن. لا حرف ہے, ہاں حرف پریپوزیشن, ٹھیک ہے, ہم، حرف جر ہی ہے. ہاں جی آپ کریں سوال سمینہ. یہ آپ نے بولا نا کہ ضمیر ہے, اس جی وجہ سے ہو, اس میں من آیا ہے, حرف جر آیا ہے. ہاں ہم، آئی نو آپ کا سوال ہی ہونے والا ہے, علیہ میں ہی آ جاتا ہے, ہوں ٹھیک ہے. تو وہاں جب ہم نے یہ کرایا تھا تو یہ ایک بات بتائی تھی کہ من ہو ہم، کہنے میں آسان لگتا ہے, اور علیہ ہی جو ہے کہنے میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ہی جو ہے جس فارم میں ہوگا اسی فارم میں, اس لائک اگر وہ علیہ کے ساتھ ہمیشہ ہی کے طور پہ آتا ہے یا من کے ساتھ ہو کے طور پہ آتا ہے جی تو وہ وہی رہے گا, رائٹ, کبھی بدلے گا نہیں. اس کو رائٹ, مبنی کہتے ہیں. یہ مبنی کے طریقے سے ہیں, اور پلس اس میں لنگوسٹک بھی ہے کہ یہ اچھا علیہ ہو بولنا بہت مشکل ہو جائے گا, من ہو آسان ہے, ٹھیک ہے. تو ضمیر کو آپ ذرا سا ڈفرینٹ, لائک اگر وہ من کے بعد ہو جا رہا ہے تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے, آپ اسے مجرور ہی کہیں گے من کے بعد, ٹھیک ہے. اچھا, ہاں مطلب کہنے میں آسانی بھی ہو, وہ بھی مطلب دیکھنا وہ مد ہے, نظر رکھی جائے گی. جی ہاں جی اس لیے ہم نے شروع میں جو آپ کو ایک گردانیں کروائی تھے نا, منہو کی, علیہ کی, اندا کی, یہ سب کروا دی تھی پہلے آپ کو, ٹھیک ہے. تو کس کے ساتھ ہی ہوتا ہے, بے کے ساتھ بھی ہی ہوگا, ٹھیک ہے, اور لا کے ساتھ لہو ہوگا, ٹھیک. تو یہ ہم نے شروع میں ہی کروا دی تھی, تو اس کو آپ تھوڑا سا کھول کے دوبارہ دیکھ لیجیے گا. یعنی جی من ہی نہیں ہوگا, من ہو ہوگا. منہو ہوگا, ہم، رائٹ, آپ کو کہیں نہیں ملے گا قرآن میں من ہی, اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ من ہی بولنا بڑا مشکل لگے گا, منہو, رائٹ. سو لیکن ہاں یہ اچھا پوائنٹ آپ نے اجاگر کیا, کیونکہ میں جب میں نے حرف جر کی ڈیفینیشن سنی تھی تو بہت شروع میں تو یہ سنا تھا کہ وہ اس میں کسرہ لگ جاتا ہے, رائٹ. اب جب میں ضمائر, یعنی کہ مجھے پہلے ضمائر سیکھنا چاہیے تھا, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ ضمائر میں کسرہ نہیں لگ رہا, ٹھیک. تو وہ بہت کنفیوزنگ ہو گیا تھا. اب آپ نے دوسری چیزیں سیکھنے کے بعد کرا تو اب آپ کو, یعنی کہ کوئی چیز یہاں پہ پتھر پہ لکیر نہیں ہے, لیکن ہے لائک من ہمیشہ پورے قرآن میں آپ کے ساتھ من کے بعد جو ہے جب ضمیر یہ والا آئے گا ہو آئے گا, ٹھیک. اچھا تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایکسیپشنز ہوں گے, رائٹ, ضمیر کے ایکسیپشن, رائٹ. اچھا, دس از ایکسیپشن. ہاں ان کا نام ہوتا ہے, میڈم دیکھ کے بتا دیں گے کیا نام ہوتا ہے, وہ جو صرف کے اس سے ذرا سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. نہیں مجھے پتا. نہیں, تو کچھ رول, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو رول, لیکن وہ گرامر کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک. عامر سہیل کی کتاب میں پڑھوں گی, آسان وہی ہے, اچھا ورنہ اس سے مشکل بھی ہے. میری مطلب گرامر کی کتاب کس ہیڈنگ سے ڈالیں تو ملے گا, کیا لکھیں, یا مبنی حروف, حرف جر اور نہیں, انصراف کہتے, منصرف کہتے ہیں ان کو شاید. اچھا منصرف حروف. ہاں, منصرف رول اور منصرف نحو اور سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا
لیکن ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ کو سیکھنی ہے بہت ساری چیزیں. ابھی حرف جر آپ لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اس پہ، اور دیکھتے ضرور جائیں جہاں جہاں حرف جر آ رہا ہے کہ وہ ناؤن کو کیسے تبدیل کر رہا ہے. اس میں ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے، یہ والا چیز دیکھا ہے. دوسرے یہ جیسے مسلمون ہوتا ہے، رائٹ، یہ نون والے حرف بھی جو ہے جیسے مسلمینہ ہوتا ہے، رائٹ، وہ یا اس کا جو ہے اس کو بتا دیتا ہے کہ وہ مجرور ہے، رائٹ، لیکن اس کا منصوب بھی وہی ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح کا مبنی ہو جاتا ہے منصوب اور مجرور میں، لیکن اس کا جو مرفوع ہوتا ہے وہ مسلمون. یہ واو جو ہے اس کا اس مرفوع کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے منصوب میں اور منصوب اور مجرور میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. ٹھیک، تو وہ اگر مسلمینہ لکھا ہوا ہے تو وہ مسلمینہ ہی رہے گا، مجرور میں بھی مسلمین ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک، تو وہ آہستہ آہستہ جب اب دیکھنا شروع کریے گا، اور جہاں اور لگے آپ کو تو وہاں پہ اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. خیر، آگے والی آسان ہے آپ کی. ہاں، اگلی ہے والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. والشمس اور سورج تجری چلتا رہتا ہے لمستقر لہا مقررہ راستے پر اپنے. ذالکا وہ ایک یا یہ تقدیر العزیز العلیم، تقدیر یعنی نظام ہے غالب جاننے والے کا. تو اب یہ کہ الشمس تو سورج ہے، واو حرف عطفہ ہے، جو ہے جرا یجری سے ہے، تو اس میں ہو گیا تجری. تجری ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، سوائے سادیہ اگر آپ کو مشکل لگے تو بتائیے گا. جیم رایا ہے اس کا روٹ لیٹر، اس کا مطلب ہے چلتا رہتا ہے. مزارے ہے تجری. لی مستقر لہا، لی اس میں حرف جر ہو گیا. مستقر لہا جو ہے وہ حرف جارہ کی وجہ سے اس میں ہا تو ہو گیا ضمیر، اور اشارہ کیا ہے سورج کی طرف ہے. لمستقر لہا مقررہ راستے پر اپنے. اس کو الگ الگ کر دیں، اس کو پہلے اس کو کریں لمستقرن. لی جو ہے حرف جارہ ہے، تو اس میں اس کو مستقرن مجرور کر، مقررہ راستہ، مجرور کر دیا. ہاں ٹھیک ہے، پھر لا حرف جارہ ہے، اور ہاں ہا جو ہے پروناؤن ہے، تو ہاں وہ اپنی شکل نہیں بدلے گا، لاہا لاہا ہی رہے گا. تو یہ ہاں والا آسان ہے، کیونکہ ہاں لاہا کبھی آپ نے لائک ہو میں تو آپ نے کبھی ہو اور ہی دیکھا ہے، نہیں، لیکن مطلب یہ ہا تو مؤنث کا اشارہ ہے نا، تو وہ سورج ہوا نا، سورج ہوا. جی، اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے مقررہ ٹھکانے پر. جی، لہا اپنے مقررہ ٹھکانے پر یا راستے پر. ٹرم، ہاں، مستقر، شمسو اور سورج تجری چلتا ٹرم پر رہتا ہے، چلتا ہے، ہاں، ٹرم پہ چلتا رہتا ہے، مستقر مقررہ. اللہ. ہاں، مقررہ. ذالکا وہ ایک یا یہ تقدیر نظام ہے. نظام یا آربٹ کہہ سکتے ہیں. العزیز العلیم غالب والے کا ہے. ہاں، تقدیر کا مقدار سے نکلا بھی ہوتا ہے، مقدار بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ڈگری ہے، یہ لکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک میجر اماؤنٹ ہے، رائٹ. سورج کو ہمیشہ نہیں چلتے رہنا ہے، ایک مقررہ مدت تک وہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، یہ مقررہ ٹرم تک. مستقرن کا بھی بتایا ہوا ہے کہ قاف رارا ہے، اس کا وہ روٹ لیٹر کر لیا جائے، میم اگر ہٹائیں تو لی جو ہے مستقرن، لی نے کر دیا. ایکچولی یہ ورڈ تھا مستقرن. ہاں، ہمیشہ وہ یہ مستقرن پیش نام جارات ہے یہ. جی، ٹھیک ہے. تو
تقدیر کو بس سمجھیں، تقدیر کا مطلب میجر زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم تقدیر کو وہ ڈیسٹینی بھی سمجھتے ہیں، لیکن تقدیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بالکل پریسائز میجر ہے، رائٹ؟ سورج نے چلنا ہے، کتنا چلنا سورج ہے، کا ایک دائرے میں گھومنا ایک ایک دائرے مقرر میں کردہ گھومنا، راستہ میں ہے. ہاں، اور کب تک گھومے گا یہ بھی مقرر لکھا ہوا ہے، ہاں یہ right؟ سب یہ سب لکھا ہوا ہے. تو that's easy one، کوئی مشکل کانسیپٹ نہیں ہے، بار بار آتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد ایک اور بھی آسان ہے، یہ ہاں پوچھ لیں پہلے یہ والی آیت میں کوئی مشکل ہاں چیز لگی؟ تجری صرف ایک ورب آیا ہے، باقی تو نہیں ہے کوئی ورب. جی یہ تو یہ تو اشارہ ہے ذالکا تلکا ذالکا سے تقدیر ہے، نظام العزیز الحلیم تو پتہ ہی ہے، سب طرف ہے اشارہ. ہاں جو اشارہ ہے سورج کی طرف، یہ مستقر لہا لا، اگر ہا جو ہے وہ سن شمس. ہاں شمس جو ہے وہ فیمینن ہے. ٹھیک، ہاں جی. والقمر، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. والقمر اور چاند، قدرناہ ہم نے مقرر کی ہیں اس کی. قدرہ یقدر، یعنی قاف دال را جو ہے اس کا روٹ لیٹر ہے، تو یہ فارم 2 قدرہ، تو قدرنا، ہاں قدرہ یقدر جو چلے گا، تو قدرنا ہم نے مقرر کی، یعنی ماضی ہے، ہم نے مقرر کی ہو اس کی، ہم نے مقرر کی اس کی منازلہ منزلیں، یعنی چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ آدھا ہو جاتی ہے یا لوٹتا ہے کل ارجون القدیم، کل کا منتقاب جو ہے پھر حرف جارا ہے، الارجون جو ہو گئی کھجور کی شاخ، القدیم یعنی پرانی کھجور کی شاخ کی طرح. تو یعنی کہ وہ الارجونہ ہوتا یہ پتلا کاف ہوتا کی جاتا وجہ ہے، سے پتلا ہوتا الارجونی ہے. ہو گیا. ہاں. القدیم یعنی پرانی، یعنی وہ شاخ جس پہ پھل لگتے ہیں یا کھجور لگتی ہے، جب وہ اتر جاتی ہے اور وہ شاخ جب پرانی ہو جاتی ہے بالکل ایک کمان کی طرح سے ہو جاتی ہے، تو اس کو ریزیمبلنس کی ہے سورج کی، جو چاند کی مختلف منزلیں ہوتی ہیں نا، پورا کمان کی طرح ایک جو چاند ہلالی چاند جو نظر آ رہا ہوتا ہے، جی تو اس سے ریزیمبلنس دی ہے. جی جی جی. کہ ہم نے مقرر کی اس کی منزلیں یہاں تک کہ ہو جاتی ہے یا وہ لوٹ جاتا ہے پرانی کھجور کی شاخ کی طرح، یعنی ٹھیک ہے. چاند کی شکل پہلے گول ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ منزلیں کرتے وہ بالکل ہلالی چاند ہو جاتا ہے. ہاں، تو وہ ڈیز کے لیے ڈیز سمجھ آئیں، رائٹ؟ سو دیٹس گڈ. اس کے بعد ہاں لش شمسو ینبغی لہا ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار. لش شمسو، لا کا مطلب نہیں، نہ، نہیں. الشمس سورج، ینبغی اس لائق نہیں ہے، اس کی مجال نہیں ہے یا اس کے شان نہیں ہے، لہا اس کے لیے، ان تدرک کہ وہ اوورٹیک کر لے یا وہ جا پکڑے، ہمارا چاند کو، وَاللَّيْلُ ولا اور نہ، اللیلو رات، سابق النہار اور نہ رات پہلے آ سکے دن سے. مطلب کیا ہوا کہ نہ وہ اللہ ہی کی مرضی سے چل رہے ہیں، لائک اس کو شارٹ میں یہی کہہ سکتے ہیں، رائٹ؟ ہاں نہ شمس جو ہے وہ قمر کے، یعنی کہ لائک رات کو چاند نکلتا ہے اور دن کو سورج نکلتا ہے، رائٹ؟ یا وہ نکل ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ بورو لائٹ لیتا ہے. جب سورج
غروب ہوتا ہے تو چاند کی روشنی اس روشنی کو ریفلیکٹ کر سکتی ہے، ورنہ تو وہ نظر ہی نہیں آئے گا، رائٹ؟ بالکل. سورج کی روشنی میں. سو وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وَكُلٌّ اور سب. فی فلکن، فلک کہتے ہیں آربٹ یا دائروں کو، دائرے میں، فی فلکن دائرے میں یا آربٹ میں، یسبحون تیرتے رہتے ہیں یا گردش کرتے رہتے ہیں. یعنی چاند اور یہ سورج جو ہے وہ اپنے اپنے آربٹ میں گھومتے رہتے ہیں. فی فلک یسبحون اور سب دائرے میں گردش کرتے رہتے ہیں. رائٹ. تو یسبحون جو ہے اس کا روٹ جو ہے سین با ہا ہے، سبا یسبحو، تو یسبحونا یہ مضارع ہے. وہ تیرتے رہتے ہیں، وہ گردش کرتے رہتے ہیں. یسبحون کا مطلب ٹھیک ہے، یہاں پہ تیرنا بھی ہے، لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہے، سباہا سے نکلا. اگر سب بہا، اگر یہ فارم 2 ہوتا تو اس کا مطلب تسبیح، گلوریفائی کرنا، لائک پاکی بیان کرنا، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ یہ فارم 1 ہے تو اس کا مطلب فلوٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ڈفرنس رکھ لیجئے، فارم 1 میں صرف ایک دو جگہ ہی آیا ہے، لیکن اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. فارم 1 میں یہ فلوٹ کرنا ہوتا ہے، اور اگر سبحا یسبحو، تشدید اگر آ جائے، مطلب وہ فارم 2 تجدید والا اگر اگر آ آ جائے تو اللہ ہاں. سبحانہ تعالیٰ کو گلوریفائی کرنا. اچھا، یاد رہے گی یہ بات؟ اتنا الگ مطلب ہے نا. بہت الگ مطلب. جی. تو پہلے یعنی کہ پھر اس کا مطلب کہ یہ پھر یسبحا ایکچولی 4 لفظی لفظ ہے. سین بے ہے، یہ جو اللہ سبحانہ کے لیے گلوریفائی کرنا ہوتا ہے، پھر یہ 4 لفظی. اچھا، اس میں دیکھو سبحان، تسبیح اور یہ سارے مکس ہے نا، وہ ورڈ بن رہے ہیں ایک دوسرے سے. جی، جبکہ روٹ لیٹر وہی چل رہا ہے، وہی چل رہا ہے. سین با ہا، سبحانا، تسبیح، تسبیح، بالکل. سبحا، ہاں، یسبحا، تسبیح، ہاں. مطلب بھی الگ بن رہے. مطلب لیکن اس فارم میں صرف 2 بار آیا ہے، تیرنے کی شکل میں، اور یہ فارم 1 میں اس کا مطلب تیرنا ہوتا ہے. اس کو بڑا بڑا لکھ لیجئے. اچھا، تسبیح میں بھی تو ہم لوگ وہ گردش کرتے رہتے ہیں نا، دانے ہم اس کو گھماتے. ہاں، لیکن وہ تسبیح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گلوریفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو دونوں ہی لے سکتے ہیں، لیکن تسبیح جو ہے وہ گلوریفائی کے شکل میں آئی ہے. تسبیح آیا ہے کہیں لفظ تسبیح؟ ہماری پوتی کا نام ہے تسبیحہ. اچھا، تسبیح رکھا ہے آپ نے. میں بھی ایک جانتی ہوں، مسبحہ. مسبحہ بھی جانتی ہیں آپ؟ واو. خیر، اب آپ لوگوں کو گرامر آ گئی ہے، اب آپ سوچا کریں گے اب دیکھو وہ تیرتی ہے، گردش کرتی ہے، کیا کر رہی ہے؟ نہیں، وہ تو تسبیح کرنے والی ہے، مسبحہ. ہاں، لیکن مجھے اپنے نام پہ پہلی بار خوشی ابھی جب میں نے سیکھنا شروع کیا کہ میرا نام صفیہ اور مصطفیٰ دونوں کا روٹ لیٹر مطلب وہ ایک ہی ہے. نام ہے، اتنے پیغمبروں ان میں سے نام آ رہے ہیں، ہاں، تو صفیہ تو پتہ ہے امہات المومنین میں سے. اس سے پہلے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی ہیں، تو امہات المومنین سے پہلے ان کا نام بھی تھا صفیہ. اور مصطفیٰ، رائٹ؟ سو ایک ہی روٹ ورڈ ہے. I never، میں امیجن گرامر سے پہلے امیجن نہیں کر سکتی تھی کہ میں کہ اس کا روٹ ورڈ اور اس کا روٹ ورڈ سیم ہو سکتا ہے. اچھا، مصطفیٰ کا بھی. اچھا، ہاں، مصطفیٰ، استفا، یہ کون سی فارم ہو گئی؟ 8ویں فارم ہو گئی نا. سو روٹ ورڈ ایک ہی ہے.
That's interesting, very interesting. तो आगे भी कर ले एक लाइन, एक लाइन और आगे भी कर लें, चले, लेकिन कोई उसमें ज्यादा सवाल नहीं तो मुश्किल है उसमें भी। किसी को सवाल तो नहीं है। फी फलाकिन हरफ जर था, हाँ, अभी आप नए नए सीख रहे हैं। फी फी फलाकिन, जो था हल्फे जर था, फलाकुन से फलाकिन हो गया, फी फलाकिन, फलाकिन कुन को कहते हैं दायरा या ऑर्बिट, फी फलाकिन दायरे में, यसबाहुन घूमते रहते हैं या तैरते रहते हैं या गर्दिश करते उसको रहते हैं, वो मजारे हो गया, आप बता सबाह दीजिए। यसबाहो से, तुदरे यसबाहुन, का भी तो वर्ब था। तुद्रिका। हाँ, अदरका, अदरका युद्रिको से होगा ये, तुदरी का, हाँ, ठीक है। अदरका तुदरिकल, युद्रिको से ये तुदरिकल कमरा। अब आप कमरा मुझे बता दीजिए, कमरा जो है ये फेल है कि फाइल है? नाउन है, मफूल है कि फाइल है? हैं? नाउन में भी अगर ये वर्ब के बाद आया है तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है कि ये हाँ, मफूल हो सकता है या फाइल हो सकता है। तो इसको देख के आप मफूल क्या यहाँ नजर? मफूल नहीं होगा, चांद पकड़ रहा है हाँ, लिख- मफूल हुआ, हाँ, मफूल हुआ, ठीक है। हाँ, हाँ, माँ जी जो आपने कल बताया था एक जेर आ जाता है हरफ जर की वजह से, जी, तो आज ये फी फलकिन में दो जेर है, तो जेर एक और दो हो या खड़ी हो कुछ भी अगर हो? हाँ, वो कल आपसे जो एक्सरसाइज कराई थी, अगर जी ये फिल फलाकी होता, अगर अलिफ लाम लगा देते ना जी 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 तो फिर तनवीन गिर जाता। ओके ठीक, जी। तो इसकी भी कोई वजह होती है कि अल कभी आता है और कभी तनवीन होता है? अल तो खास के लिए होता है ना, तो वो एक सिंगुलर के लिए होता है मेरा ख्याल में, अल जहाँ भी आता है, जैसे अशमसु, अल आयातु, अब तो और भी तो नहीं, कितनी, नहीं वो एक और चीज भी है। अम, अगर इजाफा मार्फा और आ नकरा जाए, जैसे होता है ना, हाँ, अगर इसके साथ इजाफा आ जाए और इजाफे में अलिफ लाम लगा हुआ है तो वो ऑलरेडी इसको फलाकी कर देगा, यानी कि इसको दो दो एक साथ नहीं होंगे। जैसे आएगा तो मैं समझाऊंगी उसको। जी तो इंशाल्लाह। ये सवाल रखिएगा अपने पास आप। तो यहाँ पे तो कोई कोई इसके आगे जो जो है वो मॉर्फा नहीं है, राइट? जैसे मगर अल्लाइलो है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हम्म अल्लाइलो, पहली वाली वायातुल्लाहुमुल्लाइलो, हम्म तो या अल शम्सु, लगा हुआ है हाँ, ना, अल है, ठीक तो है। उसमें उनके साथ जो है तनवीन नहीं होती, अल के साथ तनवीन नहीं होती, सही हाँ, पहचाना आपने। अल लगा देते हैं तो तनवीन गिर जाती है, ठीक। तो लेकिन अन्नहारिन नहीं है, अल कमरन नहीं है, अशमसुन नहीं है, अल्लैलुन नहीं है। अल लग गया तो तनवीन गिर गई, ठीक। जी, लेकिन कल आप बता रही ना, कल हमने अल लगाया था और जेर लगाई थी फिल, हाँ, अल मैं कुछ लगाया तो मिक्स कर रही होंगी लेकिन कुछ कंफ्यूज हो रही थी मैं। जैसे आपने कल फिल अर्जी बताया, अगर तो फिल अल तो लगा जब ही आपके नहीं जेर आया, हाँ, तो अगर फी अर्दु अर फी अर्दिन होता, अर्दिन होता, लेकिन फिल अर्दी है। अच्छा ये फी जो है अलिफ लाम ये की वजह से, अलिफ लाम की वजह से तनवीन गिर गया। सही, और ये फी जो है ये भी इसका मतलब ये वजह है। हाँ, फी तो हरफ जर है ना, हाँ, हरफ जर की वजह से जेर लगा। हाँ, ये जेर वरना लगा, होता फलाकुन होता, हाँ, ये फी की कसरा जो वजह होता से है ना, ये फलाकिन हो मजरूर गया, कहला रहा है। फी के बाद अगर कसरा आए, कसरा या तनवीन, कसरा कसरतैन या कसरा, राइट, दोनों जर को जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अलिफ लाम भी लगा देंगे तो तनवीन गिर जाएगी और वो खाली एक कसरा रह जाएगा, ठीक। जी जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है ना? जी सो दैट्स गुड, माशाल्लाह।
आके चलें. अच्छा, وآيات لهم हम्म أن حملنا ذريتهم في الفلك हम्म, المشحون. ठीक है. وآياتن اور ایک نشانی سے پہلے بھی हम्म یہی آیا تھا. हम्म, لہم کے لیے وہی چیز آ رہی ہے. वही انا चीज आ रही. हाँ. انا حملنا انا کہ ہم حملنا ہم نے سوار کیا ذریتہم ان हम्म کی اولاد کو فی الفلکی हम्म کشتی میں हम्म چھون بھری ہوئی. اور ایک نشانی ان کے لیے ہے کہ ہم نے ان کو یعنی میرا خیال میں وہ حضرت وہ नूह अलैहिस्सलाम. کی طرف اشارہ ہے हम्म کہ جب سوار کیا جب طوفان آیا اور سب کو سوار کر دیا کشتی میں تو हम्म وہ یہ ایک نشانی ان کے لیے کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو ایک بھری ہوئی کشتی میں. हम्म, राइट. فی وہی ہے حرف جر فی अब الفلکی यहाँ یہاں. ये इनका जवाब आ गया ना. फिल फुल की ہاں पर क्या था? फी फलाकिन. جی यहाँ क्या है? फिल فل फुल فل की. جی. ہوں. अल लग गया تو ایک زیر ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک وہ حملہ یہ ہے حملہ ہوں. حملہ کیری یہاں میں کرنا. نہیں کیری کرنا. یہ تو ہاں ہم نے سوار کیا. سوار کیا. کیری کیا. ٹھیک ہے. یہ تو ماضی ہے. ہوں ذریتہم ہم تو ہو گیا ضمیر یا پروناؤن ہوں. اور ذریت ان اولاد کی کہتے ہیں. ان کی اولاد کو. ہاں ان کی اولاد کو فی الفلک کی کشتی میں المشہون بھری ہوئی. بھری ہوئی. ٹھیک. ایک تو اشارہ ادھر دیا ہے کہ اس کشتی میں مطلب طوفان نوح اور وہ کشتی کا ذکر کر کے اشارہ دیا ہے کہ وہ اس وقت ہم نے مدد کی کس طرح سے. ہوں. کشتی جو تھی وہ آپ کی سواری تھی. ایک اور جگہ قرآن میں آیا, پتہ نہیں کس آیت کس صورت میں ہے, کہ ہاں ہاں جو سمندروں میں جہاز چلتے ہیں وہ تم چلاتے ہو کہ میں چلاتا ہوں. رائٹ. ہاں تو ہاں جہاز کا چلنا سمندر میں, پانی ہاں ہونا, رائٹ. لائک آپ بالکل دیکھیں کہ بالکل. بڑا جہاز کشتی ہوتی ہے تو وہ چل جاتی ہے, اور ہوں ایک اگر سوئی ڈالیں گے تو وہ ڈوب جائے گی. رائٹ. ہوں سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لائک انسان کو لائک سکھایا بھی ہے کہ کیا کیا کرنا ہے, کیسے سروائیو کرنا ہے. تو ہوں وہ انسان نے سیکھا, لیکن یہ پھر انسان یہ بھول جاتا ہے. لائک لوگ کشتی چلا گیا, ارے ہم شپ میں گئے تھے, کبھی یہ سوچا کہ وہ شپ اس پانی کے اندر اتنا بڑا شپ کیوں ڈوب کیوں نہیں رہا. رائٹ. ڈینسٹی یہ وہ سب لائک سائنٹیفک ریزنس ہیں, لیکن اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. نہیں چاہے کچھ بھی اور مجھے تو جاتے ہوئے خوف آتا ہے. کروز پہ بھی بیٹھ کے مجھے ایک اللہ کی وہ بھی قدرت کا بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن ایک خوف بھی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں چاہے تو 1 منٹ میں ختم ایگزیکٹلی. ٹائٹینک نہیں, لائک کتنا بڑا انہوں نے امیر لوگوں کے لیے وہ جہاز بنایا گیا تھا, اگر دیکھا جائے تو ہوں اس کی جو ہوں ہسٹری ہے وہ تو ڈوب گیا تھا. رائٹ. سو اور ایگزیکٹلی. اور لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو سمندر کے 2 ٹکڑے ہو کے اس میں سے حضرت موسیٰ آرام سے گزر گئے. ابھی جب ہم لوگ بینف گئے تھے تو وہاں بھی ایک کروز بالکل بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. اور مطلب میرے نا آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر, تو بیٹی کہہ رہی کہ کیوں امی یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں خوبصورتی کو دیکھ کے پنڈ آ رہے یا اللہ میاں کی سنائی کو دیکھ کے آ رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ایگزیکٹلی. ہو رہا ہے مجھ سے میرے ساتھ. نو اٹس اے ونڈرفل بیوٹی. لیکن اب آپ اس جنت کا اندازہ لگائیں جو اس سے ہاں کہیں خوبصورت ہے. یہ تو 1% بیوٹی بھی نہیں ہے.
یعنی کہ اتنے حسین تو جتنی حسین دنیا ہے پوری دنیا کی خوبصورتی ملا کے اتنے حسین تو حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی کہ 50% پوری دنیا کو خوبصورتی ملی اور 50% ایک انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری خوبصورتی دے دی. صحیح. اور اس کے بعد لائک سمجھیں تو پھر یہ لائک اس پوری دنیا کی خوبصورتی اگر ایک انسان میں سما جا سکتی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ جنت کیا چیز ہوگی. جنت تو بہت ہی حسین چیز ہونی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہونی ہے. یہ یہاں کی خوبصورتی تو مایا ہے، ختم ہو جانی ہے. It's interesting, right? آگے چلیں تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا فل فل کی، آگے یہ سمجھ آ گیا. مشہون بھری ہوئی. ہاں وخلقنا آگے بھی بہت آسان. وخلقنا اور نہیں، ہم ابھی نے ابھی پیدا ابھی کیا. آگے نہیں جائیں. ہاں چلو. سمینہ عثمانی، جی جی حملنا ذریاتا. اب اس کو فائل کہیں گے کہ مفعول کہیں گے؟ ہاں فائل کہیں گے کہ مفعول؟ مفعول. کیونکہ ورب کے بعد آ رہا ہے ایک تو. ہاں وہ ریزن نہیں ہے، ریزن آپ کو ذریاتا اس کو دیکھ کے آپ کو نکالنا ہے. ذریاتا ہو سکتا ہے یا ذریاتو ہو سکتا ہے، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ذریاتا ہے. ذریاتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ان کی اولاد. فائل ابھی بتایا تھا، پچھلی آیت میں بتایا تھا. مفعول. مفعول. ہاں مفعول. اس کو سوچنا نہیں ہے اب آپ نے، اب یہ چیز سیکھ لینی ہے اب آپ. مفعول ہے. یہ اس ورڈ کے اندر اگر ہے کچھ تو باجی وہ بتا دیں، کہ میں تو حملہ سے لگا رہی ہوں تو وہ تو مفعول لگ رہا ہے. ہاں میں نے بھی اسی حساب سے لگایا تھا. ہاں لیکن اگر کہ آپ وہاں کو بھی تدرے کا تھا نا تو ورب تھا، چاہے مضارع تھا چاہے. ورب کے بعد ہر کوئی مفعول نہیں ہوگا. ہاں ہاں جیسے اس دن آپ کو سمجھایا تھا کہ سے خلق اللہ، ہاں. اب یہ مفعول ہے کہ فاعل ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ فاعل ہے نا، کرنے والا. یہ آپ گرامر کے لحاظ سے بولیں نا، سینٹیمنٹل اچھا. کیوں نہیں ہے؟ ہو مرفوع ہے تو یہ فاعل ہے. تو صرف اگر آپ یہ بھی یاد رکھ لیں گے نا، خلق اللہ تو پھر یعنی کہ اللہ کو یاد رکھ لیں گے نا جب بھی کافی ہے. اللہ اگر یہ مرفوع ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ فاعل ہوتا ہے، تو اللہ کو یاد رکھیں گے باقی چیزیں آسان ہو جائیں گی. ذریاتا ہو گیا تو یہ مفعول ہے. ہاں صحیح. ٹھیک ہے جی. تو ابھی صرف فعل فاعل سمجھا رہے ہیں، ابھی آگے کی چیزیں تو ہم بعد میں جائیں گے، صرف سیکھنے کے لیے فعل فاعل اس کو کیسے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. وَخَلَقْنَا لَهُمْ ذریتہ. ہم تو ہو گیا ضمیر ان کی. فل کی نہیں، یہ تو ہو چکا ہے نا، ہو چکا نا، اگلی کر رہی ہیں نا. وخلقنا اور ہم نے پیدا کیا. خلقہ یخلقوں سے، خلقنا ہم نے پیدا کیا. لہم ان کے لیے. من مثلہ ہی، من کوئی آ گیا حرف جر. جی مثلہ ہی ہو گیا اس جیسی. ما یرکبون ماں جو یا جس میں وہ سوار ہوتے تھے. یرکبون. And we created for them from نے the پیدا life کیا of ان it. کے لیے اس کشتی جیسی جو جس میں وہ سوار ہوتے تھے. یعنی ایک تو وہ کشتی بنائی جس میں سب لوگ کی زندگی بچے گی، فانے نو میں وہ جو کشتی.
اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اس کشتی جیسی وہ جس میں اور سوار کشتیاں بھی ہوتے تھے. جس میں سوار ہوتے ہیں، رائٹ. ہاں تو مطلب اور بھی اس کے جتنے علاوہ بھی ہاں اشارہ کیا ہے کہ اور بہت ساری چیزیں بھی بنائی، سواریاں. سواریاں جس پہ ہم لوگ سفر کر سکتے ہیں. کر مطلب سکتے ہیں. ہاں ہاں مطلب لیکن اس میں دیکھیں وآیت اللہم انا حملنا ذریاتہم، رائٹ، ان کے بچے. یہ اگر آپ لائک سوچتے چلے جائیں گے تو اور بھی آپ کے وہ اس میں چلتے جائیں گے. ایک مطلب یہ دنیا تو جو بہت ہے، سارے جانور، گھوڑے اور یہ ساری چیزیں بھی تو آ جائیں گی نا ہاں جس پہ طوفان سواری کر نوح کی سکتے ہیں. کشتی کو چھوڑ دیں اگر آپ، تو یہ ہاں ہاں حضرت آدم، حضرت حوا، ہاں ساری اولاد ذریات ہے نا ان کی، ہاں رائٹ. اور یہ صحیح. دنیا ایک ہاں کشتی نہیں ہے، ایک خلا میں کیسے گھوم رہی ہے، یس بالکل. رائٹ. ہوں تو یہ بھی لائک اگر سوچا جائے تو آگے انسان پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، ہم نے ایسی اور سواریاں بھی بنائی ہوئی ہیں، لائک اور بہت ساری جس سے زمینیں ہم بھی، فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اور زمینیں بھی ہو سکتی ہیں، رائٹ. ان کے اوپر بھی کچھ نہ، چاند ہے، چاند کے اوپر پانی نہیں پایا جاتا لیکن اس میں پانی پایا جاتا ہے. کون سا؟ مارس میں پانی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہوں اب وہاں پہ کوئی بسیرا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، جن کرتے ہیں، بھوت کرتے ہیں، بسیرا ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، رائٹ. وی ڈونٹ نو، رائٹ. تو ہمارے خیالات ادھر بھی جا سکتے ہیں. اب تو اتنی Why ساری not؟ فلمیں بن رہی ہیں انگلش میں ہوگی، تو ہاں مطلب وہ وہ دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی ہے. مختلف آربٹس پہ جا کے انہوں نے بنائی، مطلب ایک جیسے بھی بنائی ہے ایک. ہاں لیکن ہوں وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھ ہاں کے اس میں سے وہ اور کرتے ہیں. اتنے ملینز میں وہ بناتے ہیں پکچرز، اور واقعی سمجھ آتی ہے. ہاں اور سمجھ وہاں کی آتی ہے. مخلوق کو کچھ اور انداز سے بنا دیتے ہیں وہ لوگ، لیکن ہاں کسی کی دم ہے تو کسی کے کچھ ہے، وہاں کی کیا انداز ہے لائف. ہاں تو وہ جنہیں مزہ آتا ہے دیکھنے کا. ٹرانسفارمر ان کا ابھی کانسیپٹ آیا ہے. ہمیں تو ہاں 1400 ایئرز اگو ہمیں، اور بلکہ اس سے بھی پہلے، جن ہوتے ہیں، جن ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، بلی بھی بن جاتے ہیں، کتا بھی بن جاتے ہیں. تو جو ٹرانسفارمر ان کے جو شوز میں ٹرانسفارمر بنتے ہیں، تو وہ کیا کانسیپٹ ہے؟ جن کا کانسیپٹ ہے. فرشتے بھی اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، انسان میں بدل سکتے ہیں، رائٹ. تو فرشتے بھی ہو سکتے ہیں. تو اٹس اے گڈ کانسیپٹ. اگلی کرنی ہے. وَإِن نَّشَاء نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. وَإِن نَّشَاء، وَإِن اور اگر، ہاں نشا ہم چاہیں، نشا نغرقہم تو ہم نغرق غرق کر دیں نغرق انہیں. ہم ہاں تو ہو گیا انہیں، ہاں نغرقہ نغرق ہے، نغرقہ. ہاں اس میں زبر نغرق. نہیں ہے. اچھا نغرق ہے، میں نے ہوں، اصل میں لکھا ہوا ہے، غلطی میری ہی ہوئی. نغرق ہم. نغرقہم وَإِن نَّشَاء نُغْرِقْهُمْ اور اگر ہم چاہیں ہم غرق کر دیں انہیں، فلا اور تو پس نہ صریخہ ان کے لیے کوئی فریاد رس، ولا ہم ينقذون اور نہ وہ چھڑائے جائیں. ہاں اس یعنی کہ ہاں جب غرق کرنے پہ اگر ہاں اور ان کو کیا بھی، جو قوم نوح تھی اس کو تو غرق کر دیا گیا، رائٹ. ہاں بٹ لیکن ہر ایک کو، یعنی کہ اللہ جس کو چاہے، جس کو بچائے، جس کو ہاں کوئی اور بچانے والا نہیں ہے، رائٹ. اگر فرض کریں کہ زلزلہ بھی آ جاتا ہے تو کتنی تباہی مچ جاتی ہے. سیلاب وہ سیلاب کے بجائے سونامی جو آیا تھا، رائٹ، تقریباً 4000 کتنے 400,000 لوگ اس میں ڈوب کے مر گئے تھے. کتنے لوگ مر کے گئے تھے؟ ایک لہر اتنی فاسٹ. اور ابھی جو پاکستان میں فلڈ آیا تھا، وہ ایک ہوٹل بنی ہوئی تھی، وہ ایسے آرام سے کاغذ کی طرح وہ بہا کے لے گیا پانی. وہ ہاں ایک، بہت نقصان ہوا اس دفعہ تو. ہاں
سو امیجن کریں کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے نا کہ بالکل بندہ جتنا بھی اس کو مضبوط بنا لے کچھ بنا لے، لیکن اور کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سالوں 1000 سال سے اٹلی میں ہم گئے تھے تو ایک پیلس بنا ہوا تھا، کیا بنا ہوا تھا، وہ پچھلے 1000 سال پرانا تھا، وہ ابھی تک کھڑا ہوا ہے نہیں right؟ یہاں تو یہ راستے اور وہ اتنی تمیز سے چیزیں بنائی جاتی ہیں کہ آدمی کو سیف کرنے کی کوشش ہوتی ہے. وہاں تو ایسا ہے ہی نہیں نا سسٹم. ایگزیکٹلی آرام سے تودے گر رہے ہیں، کوئی کنسٹرکشن ہی ایسی چیزوں کی نہیں ہو رہی، لوگ ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، کوئی پہاڑی تودا گرتا ہے آرام سے. ہاں ایگزیکٹلی مڈ سلائڈس. تو یہ سورہ یاسین میں اب پورے بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ڈسٹرکشن ہوگا تو کس سے ہوگا. الا رحمتم منا و متاعا الی حین، آخر میں اس کو پڑھ لیں آپ تو الا رحمتن منا و متان الہین. الا مگر، رحمت منا ہماری طرف سے، و متان اور فائدہ دینا، الہین ایک وقت مقررہ یا ایک معین مدت تک. جی ہاں تو یہ سورہ یاسین میں جو مقررہ مدت جو آیا ہے تو یہ کہ دنیاوی زندگی میں اگر آپ کو رحمت نظر بھی آ رہی ہیں تو وہ ایک مقررہ مدت کے لیے. تو یہ رحمت اور فائدہ جو ہے وہ ایک وقت مقررہ تک ہے. ہاں کیونکہ بیسیکلی جو اور وہ موت سب آنی ہے، اللہ کی طرف سے. موت آنی ہے وہ تو ڈسٹرکشن ہی ہے رائٹ، ڈسٹرکشن ہی ہے رائٹ ایک طرح کا. کس بہانے سے موت آئے، کسی کو ڈوب کا آئے، کسی کو لیٹے آئے، کسی کو بیماری سے آئے، کسی کو کووڈ سے آئے، وی ڈونٹ نو رائٹ، بٹ موت آنی ہے، برحق ہے. اور وہ ایک مقررہ مدت کے بعد سب کو آ جانی ہے. تو وی شوڈ سی لائک نہ چاند نہ سورج پورے وقت رہتا ہے رائٹ. ایک دن میں ہم کتنے بار اس کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں اور نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں رائٹ. تو موت بھی یہی ہے کہ صبح دوام زندگی رائٹ، شام زندگی وہ اقبال کا انہوں نے سارا یہیں سے نکالا ہے، سارا قرآن سے قرآن کا ترجمہ لے کے انہوں نے چھاپ دیا. تو بھائی لیکن الفاظ کانسیپٹ یہاں سے لیا، شاعری تو ان کی ہے نا. ہاں لیکن اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اگر قرآن کو جب الفاظ آپ کا چناؤ بالکل سمجھ جائیں تو اس کی شاعری تو کوئی مقابلہ کر پھر ہی نہیں پتا سکتا. چلتا ہے کہ کتنا پرفیکٹ انہوں نے بنایا. ہاں تو پھر اگر اس کو سمجھنا ضروری ہے نا، اس کو سمجھنا ضروری ہے رائٹ. ہاں انہوں نے آسان اس کو ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کی کہ لوگ ایسے نہیں تو کم از کم ویسے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. انہوں نے ٹرانسلیشن کو ایک بہت ہی سلیس کرنے کی کوشش کی، بٹ جو آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تھی وہ تو بہت ہی بہترین ہے. انہوں نے سمجھ لیا، انہوں نے سمجھ کے اس کو ٹرانسلیشن اچھا کر دیا. اس کا مطلب ان کو عربی بھی آتی ہوگی نا. آف کورس ان کو جرمن، عربی، پرشین کے بھی استاد، پرشین میں ان کا پورا ہے دیوان جو بھی ہے. میں نے سنا تھا کہ وہ انہوں نے مشورہ بھی دیا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان عربی رکھی جائے. بالکل صحیح دیا تھا، بالکل صحیح دیا تھا. لیکن ایک بات اور میں کل سوچ رہی تھی، اگر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے روح کو تکلیف ہوتی ہے؟ جسم کو ہوتی ہے. جسم کو ہوتی ہے؟ نہیں، جب اگر تکلیف ہمارے اس میں ہو رہی ہوتی ہے، جسمانی ہم جسمانی فیل کرتے ہیں نا. نہیں نہیں اگر اپنے پیاروں کی تکلیف ہو تو وہ روح کو ہوتی. ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی بھی دیکھیں، کیونکہ روح تو کسی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ روح کسی کو نہیں پتا. لیکن میں سوچ رہی تھی جیسے جو جس عمر کے دور میں ہوں میں، اس میں بال زیادہ گرتے ہیں رائٹ. اب میں بال پکڑا ہوا ہے، میں نے کہا بال کو توڑوں تو اس میں وہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن اگر بال جب اس میں ہے اور اس کو ویسے توڑنے کی کوشش کریں تو سر میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، جلد میں رائٹ.
لیکن اگر جلد ہے، جلد بھی اگر جلد کٹ کے گر جائے یا ایون کسی کا ہاتھ یا انگلی بھی کٹ کے گر جائے تو اس کو اس انگلی میں تکلیف نہیں ہوتی جو اس کی کٹ کے گر گئی ہے، رائٹ؟ جب تک کہ وہ انگلی جو ہے جسم کے ساتھ نہ جڑی ہو اور جسم کے اندر کیا ہے، روح ہے، تو بیسیکلی تکلیف تو روح کو ہو رہی ہوتی ہے. اگر روح نکال دی جائے ہمارے جسم کے پارٹ سے تو پھر تکلیف نہیں ہوتی. تو روح اصل چیز ہے ایکچولی، جو کہ کسی سائنٹسٹ کو نہیں پتا. ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب سوال پوچھا گیا تھا کہ روح کیا ہے تو انہوں نے کہا روح تو تمہیں بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، روح تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے، رائٹ؟ سو آئی ڈونٹ تھنک کہ کیونکہ ہم اپنے ناخن کاٹ دیتے ہیں، اپنے بال کاٹ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی ہمارے جسم کا حصہ تھے، بٹ جب تک کہ وہ ہمارے جسم کے ساتھ ہیں بے جان ہو جاتے ہیں نا، پھر اس کے بعد وہ الگ ہو جاتے ہیں جسم سے. تو بے جان کیا ہوتا ہے کہ روح کا نکل جانا نا اس میں سے، رائٹ؟ کانسیپٹ تو وہی جا رہا ہے، صحیح کہہ رہی ہوں. ہاں، تو تکلیف بھی روح ہی کو ہو رہی ہے نا، کیونکہ اگر میرا جسم اگر الگ کر دیا جائے، فرض کریں کسی کی اگر ٹانگ بھی الگ ہو جاتی ہے تو ان کو اس والی ٹانگ میں جو الگ ہو چکی ہے اس میں تو تکلیف نہیں ہوتی. This was very interesting. میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا یہ یقیناً روح کو ڈرائے مت، بس اتنا نہیں. بال سے لے کے ٹانگ پر آ گئی. I know, but یہ سوچنے کی بات ہے کہ لائک ہمارے کتنے بال، کتنے سارے بال گرے ہوں گے، کتنے ہزاروں، ایک سنا ہے 150، ایک ایوریج 150 بال گر جاتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کا حصہ ہوتے ہیں ایک ٹائم پر. And then they are wherever they are، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی جب تک کہ اس میں روح نہیں ہوتی، رائٹ؟ It's interesting concept. تو میں نے یہی سوچا کہ روح کو تکلیف ہوتی ہے، جسم کو نہیں ہوتی. ہاں، لیکن سائنٹیفکلی دیکھیں جب ڈیٹیچ ہو جاتی ہے، جب باڈی سے الگ ہو جاتے ہیں جو بھی پارٹ، تو جو بھی سینسیشن جو ہوتی ہے آپ کی باڈی میں، پورے نرو، پورا ایک سسٹم ہوتا ہے نا باڈی کا جو آپ کے برین تک جاتا ہے، تو وہ بھی کٹ آف ہو جاتا ہے نا. ہاں، وہ سینسیشن کیا ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیوں ہوتا ہے، ایسا ایک سائنس نہیں وہ کر سکی. ہاں، جیسے سائنس تو بدلتی رہتی ہے. سائنس کہتا ہے الزائمر ہوتا تھا، ابھی انہوں نے ریسرچ کیا ہے کہ سمپلی شوگر کے کرسٹل بن جانے سے دماغ کے اندر وہ اس کو الزائمر ہوتا ہے، ڈیمنشیا ہوتا ہے شوگر کے کرسٹل سے. تو اتنی چھوٹی سی بات ہے، شوگر کو کم استعمال کریں تو ڈیمنشیا نہیں ہوگا کبھی بھی. تو پھر ڈائبٹکس پیشنٹ میں زیادہ چانسز ہو گئے. زیادہ ان میں ہوتے ہیں، ہاں، زیادہ اس ان میں میں ہوتا زیادہ ہے، چانسز ہے. لیکن اولڈ ایج میں بھی ہوتا ہے. اور اولڈ ایج میں بھی وہ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ اس کے اسمال کرسٹل بن جاتے ہیں دماغ کے اندر، شوگر کرسٹلز، اچھا. اور وہ کاز کرتے ہیں ڈائمنشیا کو. سو وائی ناٹ کنٹرول آل دیٹ. ہاں، ایک ایج کے بعد تو ایسی چیزیں بھولنے لگ جاتی نا، کون سی چیز کہاں رکھی تھی. شوگر کرسٹلز، شوگر زیادہ ہو جاتی ہے، شوگر کو بالکل کٹ آف. اچھا، اس شاید میں یہ دیکھیں، رحمتن تو اسم ہو گیا، متان، ویسے اگر مالو متا فائدہ مند ہوتا ہے نا، متا فائدہ مند چیز یا فائدہ متا مال کو کہتے ہیں جیسے. ہاں، یہ تو متا ان عین الف دو زبران ہو گیا. تو یہ بھی متا ہی ہے، پروویژن ہی ہے. تو اس کے مال ساتھ متا الف کیوں لگا ہے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں متا ان عین، خالی عین لگا دیتے، دو زبر لگا دیتے، تب بھی تو متا ان ہوتا. کیا مطلب؟ عین الف دو زبر ان ہے نا، تو اگر عین
دو زبر ان لگاتے تو تب صحیح ہوتا ہے، غلط ہو جاتا ہے. اس کی بات کر رہی ہیں دو زبر کہاں لگانے کی بات کر رہی ہیں؟ جیسے متا ان ہے نا لکھا ہوا، ومتا ان الہی. تو اب اردو میں ایسے کہہ جیسے رہی ہیں کہ لکھتے ہیں ایسے متا، ایسے میم ایسے تے آئین. اچھا نہیں تو پتہ ہے کیا، یہ ہاں جو دو زبر کی تنوین ہے اس کے ہاں ساتھ ہمیشہ الف یا پھر ہاں. لیٹر یا ہمیشہ ہوتا ہے. وہ صرف اچھا لکھا ہی ہوتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن اس کا اصول ہی یہی ہے. آپ پورے قرآن شریف میں دیکھیں نا تو یہ ہاں. یہی ہے، الف یا اچھا پھر یا. اور میرے خیال سے اچھا کبھی کبھی شاید واو بھی ہو، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن الف اور یا تو مجھے یاد ہے کہ ہوتا ضرور ہے. ہاں اس میں ہوتا ہے، وہ میں کہ یہ رول ہوگا نا. جی بس وہی. وہ ایسے اس کی تنوین کا پتہ نہیں کیوں رول ہے، لیکن یہ ہے اس کے ساتھ. سو ہم اس اچھا. کو جب بھی پڑھاتے ہیں تو عین دو زبر ان پڑھاتے ہیں، اسپیلنگ میں نہیں آتا وہ. عین الف زبر، عین الف دو لکھنے زبر میں نہیں آتا پڑھتے. لیکن یہ ہر لفظ میں نہیں ہوتا. زبر کے ساتھ ہے رحمت باجی، آپ دیکھیے گا دو زبر کے ساتھ میرے خیال سے ہے. رحمتن میں تو نہیں ہے نا. وہ یہ راؤنڈ کہہ تا رہی ہے نا، وہ تا مربوطہ ہے نا، اس کے علاوہ سارے لیٹرز میں ہوتا ہے. ہوں، جب اس کا ہم وقف پڑھتے ہیں نا تو اس کو ہم پڑھتے ہیں وہ متا آ، اس الف کی وجہ سے نہیں پڑھتے. دو زبر کا جو وقف ساؤنڈ ہے نا، جو کل کہہ رہی تھی میں نے اس کو روک کے پڑھا ہاں ہے. ہاں تو جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کتابن جو کتابن نہیں ہوگا، اس جی کو ہمیں یہ ہمیشہ کتابن لکھنا پڑے گا. جی ایسا ایسے ہی لکھنا ہوتا پڑے گا. ہے. جی ہاں یہ ایسے ہوتا ہے. کبھی الف ہوتا ہے، کچھ لیٹر میں یا ہوتی ہے، اور واو مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن ہوتے ہیں ضرور ہوتے ہیں دو زبر کے ساتھ. آپ جو راؤنڈ تا کی بات کریں نا، جو تا مربوطہ، وہ ویسے بھی وقف ہونے کے بعد ہا بن جاتا ہے. تو اس کو ہم اس کے علاوہ باقی سارے لیٹرز جو ہے نا، الف ٹو یا عربک لیٹرز، ان سب میں دو زبر کے ساتھ الف یا لگا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کتابن جیسے آپ نے بتایا، اس میں یہ تو ایسا نہیں لکھا ہوا ہوتا. آپ دیکھ ڈھونڈیے گا، ہے ملا تبھی تو. زبر کے ساتھ الف یا واو ہوگا یا ہوگا، یہ وہ ڈھونڈ لیتے مطلب ہیں نا پیش ہوگا. پیش یا دو کتاب. زیر ہو سکتے ہیں. نہیں زیر کو چھوڑ دیں اور کوئی زبر والا ڈھونڈ کے بتاتے ہیں. جی کتابن. زبر والا دیکھیے. اوکے کتابن ڈھونڈنا. کتابہ ہے تو وہ تو چلیں کوئی بات نہیں ہے. ایک زبر لیکن اس کا رول تو ہوگا یقیناً. کتابن الکتاب ہے نا. کوئی اور لفظ بتائیں، کتاب کا نہیں آ رہا. ویسے تو تنوین ہی ہوتا ہے، لائک تنوین کا مطلب ہی نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سعدیہ صحیح کہہ رہی ہیں. جی میں اس میں نا ایک اسکرین شاٹ بھی نا، وہ جو میں نے اس دن قاعدے کا وہ بھیجا تھا لنک، اس کا اسکرین شاٹ ابھی ڈال رہی ہوں اس میں گروپ میں. اس میں آپ لوگ پڑھ لیجیے. کتابن جو ہے، کتابن کا لفظ نہیں ہے، کوئی اور لفظ ہے. کتابن میں کوئی بھی تنوین کے ساتھ نہیں آیا. زبر لائک زیر کے ساتھ تو آیا، لیکن زبر کے ساتھ نہیں آیا. کوئی اور لفظ بتائیں جس اسرافن میں بھی فے کے ساتھ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہاں سعدیہ کا بات مان لیں آپ. ہاں نہیں یہ دیکھا تو ہے میں نے، اسی لیے میں پوچھ رہی تھی کہ کوئی رول ہی ہوگا نا. نہیں وہ صحیح کہہ رہی ہیں کیونکہ اسراف. اچھا اس سے نیکسٹ دیکھیں، الہین کہاں پہ ہے؟ اسی آیت میں الہین. الہ اور ہین، اس کو ذرا مطلب ایک وقت مقررات تک، تو الہ تو ہو گیا تک، ہین کی طرف یا تک. ہاں ٹھیک ہے. ہین جو لفظ ہے وہ کس سے نکلا، مطلب وقت مقررہ کیسے، مطلب سمجھ نہیں آیا مجھے. ہین جو ہے حرف زمان ہے نا. اچھا حرف، اس کو کہیں گے حرف زمان. کیا کہیں گے؟ حرف زمان. ہاں حرف زمان ہو جائے گا نا ہین. اچھا ہین ہے اسم ہے، بلکہ ہاں اسم ہے اور ٹائم ہے. رائٹ، لائک ٹھیک ہے. ہاں معین وقت تک. ہاں معین وقت تک. ہاں ہین حتی ہین. رائٹ، حتی ہین آتا ہے اکثر. رائٹ، یہاں تک کہ انٹل، اس وقت تک کہ. یہاں پہ الہین آ گیا.
ہاں الہ الہ سو فا. تو ایک دو اور ایگزامپل نکالیے گا, یہ بڑی اچھی چیز ہے, آگے پہنچائیں گے اس کو. سعدیہ. جی جی. متاعن. پھر اگلا بھی ایک اوپر لیں. بس کافی ہے آج کے لیے. ہاں 45 اگر آپ چاہ رہی ہیں تو 45 ہو جائیں گی, ہول نمبر ہو جائے گا. چلیں پڑھ لیں. چلیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم ان سے اتقو تم ڈرو ماں بین ایدیہم ماں جو تمہارے سامنے ہے یا تمہارے ہاتھ آگے ہے وما خلفہم اور جو تمہارے پیچھے ہے لعلکم ترحمون شاید تم پر رحم کیا جائے. صحیح. لعلکم شاید لعلکم کم ہو گیا تم لعل شاید ترحمون رحم کیا جائے. ہاں, اللہ رحم کریں گے تو اس کو پھر شاید نہیں پڑھا کریں, یقیناً تم پہ رحم کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر تم ڈرو گے, کیونکہ ہاں انسان اگر ایک بار بھی ڈر گیا اللہ سے, ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا ہاں یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے, بہت ہی امپورٹنٹ لفظ ہے. ہاں جس دن اللہ نے آپ کو متقی, ایک تھوڑے سے لمحے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو متقی قرار دے دیا. تو ہم تو اللہ خود سے یہاں نہیں. یقیناً کے اس میں آئے گا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز منسلک ہوتی ہے تو اس کا معنی ہمیشہ یقیناً ہوتے ہیں, ہاں تو تو یہاں آپ شاید نہیں کر سکتے. یقیناً ہاں, اس کو ٹرانسلیٹ پر ہیپس کیا جاتا ہے, لیکن ہاں ٹرانسلیٹ والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لفظ جلالہ کے بارے میں اگر یہ لفظ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ یقیناً ہوتا ہے. لائک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم کو آپ کیسے شاید کہہ سکتے ہیں. ہاں ٹھیک خاص ہے, طور پہ رحم کی طرف اشارہ ہے اور اللہ کے رحم متقی کی لوگوں طرف. کے لیے ہے اگر تم ان سے ہاں, ڈرو. ہاں وہ تو ہم ہوں بغیر ڈرے ہوئے بھی اللہ کے رحم پہ ہم یقین کرے ہوئے بیٹھے ہیں, تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈرنے والوں کے لیے کہا ہے, تو وہاں تو یقیناً. ہوں ہمارے دل میں کتنا اسٹرانگ ہے کہ اللہ رحیم ہے, رائٹ. ہاں وہ ہے, بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت یہ ہے کہ ڈرنا, متقی اور متقی کے لیے اتنا اسٹرانگ, لائک اگر آپ اس کو پڑھیں گے احادیث اور سب سے ملا کے, کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں آپ تھوڑے سے لمحے کے لیے بھی, یعنی کہ آپ کا ایک سجدہ بھی ایز اے متقی ہو گیا, تو آپ کو جہنم کی آگ ٹچ بھی نہیں کرے گی. رائٹ. سو یہ ہے, ہمیں اللہ کی نظر میں اپنے اوپر نہیں, اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. رائٹ. اللہ روزانہ یہ اسس کریں کہ آج مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقی مانا کہ نہیں مانا. Right? Because our life is counted. ہمیں نہیں پتا ہمارا اگلا لمحہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. So we have to count کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں متقی قرار دیا کہ نہیں کیا. Right? It all depends on اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک. تو یہ تو ماض ہوا نا اتقو. اتقو ماس کے ساتھ نہیں ساتھ اور اتقو تم ڈرو, یہ تو امر ہو امر. گیا نا. امر جی امر ہے. اب صحیح پہچانا آپ نے. رائٹ. اینڈ وین اٹ از سیڈ, جب یہ کہا جاتا ہے, سب کو کہا جاتا ہے. سورہ یاسین تو ہم ہی پڑھتے ہیں نا, ابھی کون سا یہودی پڑھ رہے ہیں, ان کو تھوڑی کہا جا رہا ہے, ہم ہی کو کہا جا رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب تم سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو, تو پھر ڈرنا چاہیے نا. پھر ہم کہتے ہیں اللہ تو رحیم ہے. لائک بہت سارے لوگ بہت ہی اسٹرانگلی کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈرو, اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم نہیں ڈریں گے, اللہ تو رحیم ہے. رائٹ. لائک دس از ٹوٹلی لائک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈرو, تو پھر ڈرو. رائٹ. بات مان لیں, ڈریں. رائٹ. ماں بینا
what is before you ما بین and ایدیکم ایدی ہم، سام before you ہاں اور جو پیچھے ہے، یعنی کہ جو پیچھے چھوڑ خلفا کے، ہاں جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کے لائک ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ لائک آگے پیچھے جو فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں اس کو بھی آگے پیچھے بولا ہے. کسی نے کہا ہے کہ جو آگے ہے جو قیامت کے دن آنا ہے، اور جو پیچھے ہم چھوڑ کے جائیں گے، اگر پیچھے ہم گن چھوڑ کے گئے تو وہ ہمارے گن جو ہے لائک دیٹ وڈ بی کاؤنٹڈ ایز ویل، رائٹ؟ سو آگے پیچھے کو اس طرح سے بھی لکھا ہوا ہے. تو بہرحال جو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنا اثاثہ دنیا کے اندر، ہمیں دنیا کے اندر سورہ یاسین میں ہی کہا گیا ہے کہ ہمیں اپنے قدم چھوڑ کے جانے ہیں، رائٹ؟ ہمیں اپنے آثار چھوڑ کے جانے ہیں. آثار کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بچے چھوڑ کے چلے گئے، رائٹ؟ بچوں سے کلاس ہو رہی تھی سورہ یاسین کے، تو انہوں نے کہا ہم شادی کریں گے، بچے چھوڑ کے جائیں گے. میں نے کہا یار اپنی کرتوت کرتوت تو ٹھیک ہے، بٹ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ جو کہ مطلب چیزیں ہاں بھی تو آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں. ہاں مطلب اپنی اچھائیاں بھی تو ہو سکتی ہیں، کرتوت ہی تو نہیں ہوں گی. نہیں، اچھائیاں ہیں، وہ اچھائی کا ایک وہ ہے، جیسے اس عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا، لائک ہاں کس نہیں عورت نے مطلب ابھی اگر آپ کوئی مسجد بنوا دیں، کوئی کسی ایگزیکٹلی، بھلائی کے کام لیکن آپ یہ وہ دیکھیں کہ کھلوا دیں. کتے کو اپنے دوپٹے کو اس میں ڈال کے، کنویں میں ڈال کے، وہ کہانی کتنی پرانی ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پرانی ہے، رائٹ؟ بٹ وہ اسلامی سورسز سے یعنی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، اینڈ دین لائک وہ کہانی ابھی تک پوری دنیا میں اس کا نام زندہ ہے. اس نے ایک چھوٹا سا کام کیا اینڈ اس کی اچھائیوں کو بار بار اجاگر کیا جاتا ہے، اور اس کا کانسٹنٹ ٹریننگ، رائٹ؟ کہ آپ کو ایک جانور سے وہ کرنا ہے، رائٹ؟ تو کوئی ایسا کام جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے، چھوٹا سا کام، رائٹ؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کریڈٹ دیتے ہیں، اور ایسا کریڈٹ دیتے ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک وہ نسل در نسل یہ والی کہانی کوئی نہیں بھولتا، رائٹ؟ ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں. سو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ پیچھے رہے اور لوگوں کے لیے سبق ہو، لوگوں کے لیے تعلیم ہو، یا ایک پیڑ فار ایگزامپل، تو وہ پیڑ بھی جو ہے وہ ہمارا پیچھے رہ گیا، رائٹ؟ اس مقصد سے لگایا کہ اس سے کسی کو فائدہ ہو، تو وہ بھی ہمارا آثار ہے، رائٹ؟ سو ہمیں آثار جو ہے وہ صرف ہمیں اپنے لیے چھوڑ کے جانا ہے، رائٹ؟ بچے تو چھوڑے تو بچے اپنے آثار چھوڑیں گے، رائٹ؟ ہمیں اپنے آثار چھوڑنے ہیں. سو اللہ یقیناً ہوتا ہے، یقیناً ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور بندوں کے ساتھ آئے گا تو شاید ہوگا. اچھا اچھا. ترہمون تو ارحمت جرہموں سے ہوگا نا، فارم جی 4. تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. نہیں، پیسو ہے، پیسو ہے. کیوں ارحمہ یرحموں سے نہیں ہوگا؟ نہیں ایکٹیو سے نہیں چل رہا. نہیں، یہ پیسو ہے، تم لوگوں پر رحم کیا جائے، ایکٹیو نہیں ہے نا یہ. ہاں رحیمہ ہاں، رحیمہ یرحمہ رحمہ یرحمہ تم رحم کیے جاؤ، رائٹ؟ اگر ڈرو گے تو تم رحم پیسو کیے جاؤ گے. ہاں ٹھیک. ٹھیک، چلیں جی، آج کافی ساری ہو گئی آپ کی سورہ یاسین، رائٹ؟ لیکن اچھی کوشش تھی. بہرحال اب نیکسٹ ویک منڈے کو کلاس نہیں ہے، ٹیوزڈے کو ہے انشاءاللہ. اچھا چلو ٹھیک. کل لیکن نہیں ہے کلاس؟ کل میرے حفظ کی کلاس شروع ہو گئی ہے کل سے. دیکھیں اب کیسے چلتی ہے وہ، لائک میرا اسکول تھوڑا سا وہ ہو گیا، تو ٹیچرز کو جو اسٹوڈنٹ تھے سب نے گروپ بنا کے ٹیچرز کو اپوائنٹ کر کے خود ہی کلاس شروع کر دی. اچھا وہ کیا ہوا آپ لوگوں کے جو حفظ کا چل رہا تھا دور؟ تو کتنا میرے ہوا؟ 3 سپارے ہو چکے ہیں، پچھلے جو اچھا ابھی سیمسٹر ختم ہوا اس میں 3 سپارے انہوں نے مجھے اس دفعہ 100% مارک دیے ہیں. اس کا مطلب میری تجوید جو ہے غلط ہوگی، لیکن تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ میری اٹینڈنس جو تھی میری پوری تھی،
اور یاد کرنے میں جو ہے وہ لائک انہوں نے مجھے ایک میتھڈ دیا تھا، تو میرے خیال میں انہوں نے اس میتھڈ کو وجہ سے مجھے تجوید کا نہیں کہا، کیونکہ میں پہلے اور دوسرے سپارے میں بہت ہی وہ سلو پڑھنے کو کہتے تھے اور تجوید کی بہت غلطیاں نکالتے تھے. اس دفعہ جب میرا اس سیمسٹر میں جب میں نے پہلے 2 پیجز سنائے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے پڑھ کے بتایا، انہوں نے کہا ایسے پڑھو کہ تم 1.5 منٹ کے اندر 2 پیجز پورے کرو. اچھا رائٹ. تو پھر جب میں کرتی تھی تو میں ظاہر ہے بہت ہی گڑبڑا جاتی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ مجھے تیز پڑھنا ہے، تو کہتے ہیں اچھا آئی وونٹ اسٹاپ یو. تو پھر وہ جو ناظرہ میں تھے وہ غلطیاں نکالتے تھے، اور ناظرہ کے ہمارے مارکس نہیں ہوتے، اور چونکہ انہوں نے مجھے تیزی سے پڑھنے کا حفظ کے اندر بول دیا تھا، تو حفظ کے اندر تھوڑی سی میں گڑبڑ کر جاتی ہوں گی، بٹ ہی واز ہیپی. تو انہوں نے مجھے 100 میں سے 100 دیا اس دفعہ حفظ کے تیسرے پارے پر. نہیں تو آپ تو پہلے سے ہی اتنی اچھی بات ہے. پریکٹس تو تھے. 2 تو ہو گئے تھے نا آپ لوگوں کے اس وقت؟ 2 ہو گئے تھے، تو تیسرا ہو گیا. اب چوتھا اچھا. شروع ہوگا کل سے انشاءاللہ. لیکن کل ابھی مجھے یاد نہیں ہوا، مجھے پتا نہیں تھا کہ کل سے کلاس ہو رہی ہے، تو اگلے ہفتے انشاءاللہ 2 پیجز ہو جائیں گے اس کے. تو صفیہ اب ٹیوزڈے کو ہے کلاس نا، منڈے کو نہیں آپ کہہ ٹیوزڈے رہے؟ کو انشاءاللہ. ہاں، لیکن اگر کوئی چینج آیا، کیونکہ ابھی تک ہاں اسکیجول ہمارا لگ رہا ہے، تو جب اچھا اسکیجول لگ جائے گا تو پھر انشاءاللہ میں پورا بتا دوں گی. تو منڈے کو ہماری کلاس دوسرا اسکول ایک جوائن کیا ہوا مفتاح، تو وہ منڈے نہیں ہو سکتا، وہ بھی 8 بجے ہوتا ہے. میرے خیال میں یا تو ٹائم چینج کرنا پڑے گا تاکہ آپ لوگوں کے ریگولر اسکیجول ہو جائے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اگلے ہفتے تک مجھے دیں انشاءاللہ. لیکن منگل کو، ابھی تک تو منگل کو ہے کلاس انشاءاللہ. اچھا لیکن چلو آپ ٹھیک ہے. سب لوگ آئیں گے تو ہم لوگ ناؤن کی ذرا دوبارہ کوشش کریں. خیر، فائل اور مفعول یاد رکھیے گا، اور حرف جر والی چیزیں بھی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اب میں تھوڑا سا اسٹریم لائن کروں گی تاکہ میں آپ لوگوں کو ناؤن کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور سعدیہ، آپ کو جہاں ورب نہ سمجھ آئے، کیونکہ آپ ابھی ورب میں ہی ہیں، تو میں زیادہ زور آپ پہ نہیں دیتی ہوں ناؤن کا. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو جو ورب کی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیا کریں. ٹھیک. چلیں انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے پھر. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ